الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین و ناظرات کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات لکھتے ہیں، ہم جوابات پیش کرتے ہیں۔ ہمارے دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ضرور کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ جواب یا تو کمنٹس میں یا پھر ویڈیو کی شکل میں آپ کو ضرور دیے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے مراقبہ کے تعلق سے سوالات کیے ہیں۔ کئی سوالات ہیں ان کے کہ مراقبہ کیا ہے، مراقبہ کا طریقہ کیا ہے، مراقبہ کے فائدے کیا ہیں۔ انشاءاللہ میں الگ الگ کلپ بنا کر کے ان جوابات کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ پہلا آپ یہ سنیں کہ مراقبہ ہے کیا، مراقبہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ مراقبہ کے لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ مراقبہ کے لغوی معنی جو ہے نا، لغت میں ڈکشنری کا جو معنی ہے مراقبہ کا، وہ ہے نگرانی کرنا، نظر رکھنا اور دیکھ بھال کرنا ہے۔ اس کا حقیقی معنی، جو مراقبہ کا حقیقی معنی ہے، حقیقت میں جو مراقبہ کا معنی ہے، مطلب ہے، وہ یہ ہے اللہ عز و جل کا لحاظ کرنا، یہ ہے مراقبہ۔ اور اس کی طرف، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا۔ اور جب بندے کو اس بات کا علم، معرفت ہو جائے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، اللہ عز و جل دل کی باتوں پر مطلع ہے، دل کی باتیں جانتا ہے، پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ہر جان کے، ہر شخص کے عمل سے واقف ہے، اس پر دل کا راز، یعنی اللہ پر دل کا راز بھی کھلا ہے۔ جیسے مخلوق کے لیے جسم کا ظاہری حصہ کھلا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کھلا ہے۔ جب اس طرح کی معرفت حاصل ہو جائے اور شک یقین میں بدل جائے تو اس سے پیدا ہونے والی جو کیفیت ہے، اسی کیفیت کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے دل کے خطرات کو بھی جان رہا ہے، دل کی باتوں کو بھی جان رہا ہے، اللہ میرا ہر عمل جان رہا ہے، اللہ میری ہر حرکت دیکھ رہا ہے۔ جب اس بات کو ایسی معرفت میں لے آئے، اس بات کی ایسی معرفت حاصل ہو جائے کہ بالکل یقین ہو جائے، اور جن کو ان باتوں کی یقین ہو جائے گی نا، تو ایسا بندہ پھر گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، ایسا بندہ پھر اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں بڑھے گا، جو اس کو یقین ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ کروں گا۔ جب یہ یقین میں بدل جاتا ہے اور ایسا یقین میں بدلتا ہے کہ اس بندے کے کردار میں فرق پڑ جاتا ہے، وہ بندہ صرف اللہ کی رضا والے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر کہا جائے گا کہ وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا جان رہا ہے، خدا تعالیٰ میری باتوں کو سن رہا ہے، وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یقین کی حد تک پیدا ہوتی ہے، اسی کیفیت کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو مراقبہ تو سمجھ میں آ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مراقبہ بولے میں مراقبہ کرتا ہوں اور گناہ بھی کر رہا ہے، گالیاں بھی بک رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، اور بولے میں مراقبہ میں ہوں، تو غلط بات، یہ غلط سوچ، یہ مراقبہ نہیں ہے۔ مراقبہ در حقیقت بندے کا اس بات کو اپنے دل و جان میں اپنے داخل کر دینا ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میری ہر حرکت پر خدا کی نظر ہے۔ اس بات کو جب آدمی اس حد تک لے آئے کہ یقین میں بدل جائے، صرف مانے نہیں، مانتا تو ہر مسلمان ہے، سب مانتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، لیکن فرق کیا پڑ رہا ہے؟ جس کو فرق پڑنے لگے خدا کے دیکھنے سے، وہ جو بندہ ہے نا، جس کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں خدا دیکھ رہا ہے مطلب گناہ نہیں کرنا ہے، خدا دیکھ رہا ہے مطلب اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، خدا دیکھ رہا ہے مطلب اس راستے پہ نہیں جانا ہے، یہ راستہ خدا کا ہے، اس پہ جانا ہے، یہ خدا کے مخالفوں کا ہے، اس طرف نہیں جانا ہے۔ تو یہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، اسی کیفیت کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اچھا، واضح رہے کہ عرف عام میں خلوت یعنی الگ یا جلوت یا بھیڑ میں یا کسی بزرگ کے مزار پر سر جھکا کر دل میں خوف خدا کا تصور جمانا، یا آخرت کی فکر کرنا، یا اللہ کا ذکر کرنا، یا اوراد و وظائف پڑھنا، یا محبت الہی میں گم ہو جانا، یا اپنے پیر کی باطنی توجہ کے ذریعے دل کو زندہ کرنا، یا دل کی صفائی کرنا، یا بذریعہ استخارہ رب تعالیٰ سے کسی معاملے میں مدد چاہنا، ان تمام صورتوں کو بھی مراقبہ ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ مراقبہ مراد نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا مراقبہ ہے کہ آدمی اکیلے بیٹھ جاتا ہے کسی چیز کی پڑھائی میں، یہ بھی ایک مراقبہ ہے۔ اور کہیں پر بھیڑ میں بھی آدمی کسی پڑھائی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، یا پھر کسی مزار پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، کسی تنہائی میں قبرستان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں،
تو یہ بیٹھ کر کے پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے پیر کی توجہ کا طالب ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، تو یہ چپ چاپ گم ہو کر کے یوں بیٹھنا یہ بھی ایک مراقبہ ہے. ایسا نہیں کہ اس کو مراقبہ نہیں کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک مراقبہ ہے. لیکن حقیقت میں مراقبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تصور میں ہر وقت اس بات کو رکھے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے. الحمدللہ. آیت مبارکہ بھی اس پر ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. اللہ فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اور مراقبہ کے تعلق سے حدیث پاک میں تعلیم بھی دی گئی ہے. ایک حدیث پاک آپ سنیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث پاک مروی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور سے چند سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ خیال ضرور رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جی امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، یہی مراقبہ کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ مراقبہ بندے کے اس بات کو جاننے اور یقین رکھنے کا نام ہے کہ رب تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. رب دیکھ رہا ہے، اسی بات کو جب آدمی یقین کی حد تک لے آتا ہے اسی کو ہی مراقبہ کہتے ہیں. مراقبہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ مراقبہ یعنی اس بات کا علم اور یقین رکھنا کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے. مراقبہ کے بغیر کسی عمل میں اخلاص نہیں ہو سکتا. حضرت سیدنا ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ افضل عبادت کیا ہے؟ تو آقا نے اس بزرگ نے ارشاد فرمایا مراقبۃ الحق علی دوام الاوقات، یعنی ہر وقت مراقبہ یعنی اس بات کا علم اور یقین رکھنا کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، ہر وقت اسی بات کا یقین رکھنا، یہی مراقبہ ہے. اس بزرگ نے ایک دم کلیئر فرما دیا. یہ ساری باتیں نجات دلانے والے اعمال کی معلومات کے صفحہ 67-68 اور دیگر جگہ مراقبے کے تعلق سے یہ باتیں لکھی ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے مراقبے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.